تو آفاق یہ بتائیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، یہ کیا کوئی جرم تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی اپنے لوگوں کو کا سوشل بائیکاٹ کرے یا ان کا اخراج کرے، اور اگر وہ اس لیٹر کو وہاں حکام بالا تک یا قانونی اداروں تک پہنچائیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہمیں تکلیف پہنچی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ قانون اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ اور کیا باہر کے ملکوں میں لوگوں کو اس طرح کے لیٹر تھمائے جاتے ہیں، یا محض وہ کہتے ہیں نا کہ بس سینہ بسینہ ہی لوگوں تک ایک بات پہنچ جاتی ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی، یا اس کو بلانا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا، اس سے رشتہ نہیں کرنا، لیکن لیٹر نہیں دیا جاتا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا پلیز، شکریہ۔ ہاں جی، ان کے مختلف طریقے ہیں کیونکہ یہ بہت کننگ ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مکار، جسے کہتے ہیں نا، عیار لومڑی کی مانند ہے یہ جماعت احمدیہ جو ہے۔ ان کو یہ جو جرائم بھی کرتے ہیں نا، تو یہ مکاری سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے عام جو احمدی ہے وہ اس کی دماغ کا وہ لیول نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدت مند ہے۔ اور پھر دماغ باہر نکلیں گے بھی تو وہ اتنے عیار نہیں ہوں گے جتنی عیاری ان میں پائی جاتی ہے، یہ کیونکہ گھاگ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتی ہوں کہ عام طور پہ شروع میں یہ ببنگ بالا کہتے تھے، لا کے منہ پہ مارتے تھے اخراج کے سرٹیفکیٹ، اور لوگوں کو اعلان کرتے تھے ہر جگہ پہ، ہر مسجد پہ اور ہر جمعے پہ۔ آپ یقین مانے، میں نے جب سے شروع میں آئی تھی 8-10 لوگ ہر جمعے پہ میں نے اخراج کے سنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے شور اٹھانا شروع کیا، نہیں تو ان کو سمجھ ایک دم پتہ لگ گیا کہ اب لوگ ذرا جاگنے لگے ہیں، یہ تو ہم نے ان کو نشے میں ڈالا ہوا تھا عقیدت کی، ان کو ہوش آنے لگی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب انہوں نے اخراج کے جو تھے نا وہ لیٹروں پہ لیٹر ہونے لگے، اعلان بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے نا چند اعلان کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ، جب وہ بھی لوگوں نے کیا تو شور، پھر انہوں نے پاکستان میں اعلان کرتے ہیں ان لوگوں کے جو باہر ہوتے ہیں۔ باہر اعلان نہیں کرتے، باہر صرف لیٹر جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں۔ اب اس کی مثال ہے موجود، مطلب کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سینئر سٹیزن ہیں اور جن کے گھر میں ایک ڈسیبل پرسن بھی ہو، ان کے اعلان کیے گئے سینئر سٹیزن کے، انہوں نے جماعت سے الگ ہونے کا اعلان کیا، اور انہوں نے اس اعلان کو گھما کے، بجائے ان کے الگ ہونے کا کرتے کہ وہ خود سے گئے ہیں، انہوں نے ان کا اخراج کا اعلان کر دیا، جو کہ جرم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی سینئر کے لیے ایسا کرنا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ عام انسان سے بھی ذرا وہ سمجھیں کہ نفسیاتی طور پہ ان پہ پریشر ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بدماشی کی کہ ان کا اعلان پاکستان کی مساجد میں کرایا۔ پاکستان میں ان کے تمام رشتہ داروں کو پتہ تھا کہ ان کا اعلان ہوا ہے، اور وہ بھی جھوٹ کہ ہم نے نکالا ہے، اور جبکہ نکلے وہ خود تھے یہاں پہ۔ اب یہ بات بھی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد انگلینڈ میں بھی، جرمنی میں بھی، کینیڈا میں بھی بذات خود میں نے بھی ان کو لیگل نوٹس اسی لیے دیا تھا جب انہوں نے میرے ساتھ بدماشی کی تھی۔ تو میں نے، اب ایسے لوگ ان کی آنکھوں پہ جب آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، یہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ہوتا ہے نا، بے خوف ہوتے ہیں کہ یہ پریشر لے لیں گے، تو یہ وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ، کیونکہ یہ بڑے گھاک ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی نظر کہ یہ بندہ جو ہے کتنا عقیدت مند ہے، یہ کتنی آنکھیں نکالنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے آگے آپ جب سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں نکال کے، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان میں دم نہیں ہے اتنا۔ لیکن اگر آپ جتنا پریشر لیتے جائیں گے، یہ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے ناچتے رہیں گے۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب کھڑے ہوا جائے، ان کے گریبان پکڑے جائیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے۔ اور یہ سخت غیر انسانی حرکت ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو رپورٹ کیا جانا چاہیے، ان کے تمام چیزوں کے ساتھ پراپر جو ہے کیس جو ہے تیار کر کے ان کو عدالت میں گھسیٹا جائے۔ لیکن کون کرے یہ کام؟ یہ بدماش تو آپ کے چندے کے بل کے اوپر کھڑے آپ لوگوں کے سر کو کچل رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی جو دیتے ہیں چندے ان کو، یہ انہی چندوں سے آپ کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بدماشی ان کی۔ تو اس لیے جو عام انسان یا عام عقیدت مند ہے وہ لیگل وار میں اتنی جلدی جانا نہیں چاہتا۔ ایک تو ذہنی طور پہ طویل ہوتی ہے، اور پھر مالی طور پہ بھی ہر انسان میں اتنا دم خم نہیں ہوتا۔ تو ان کے پاس تو آپ کے چندوں کی حرام کی کمائی کافی ہے،
ان کے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے، جو ہے سیکس افینڈرز کے لیے 3 3 لاکھ کی بیل کروا رہے ہیں، آپ سوچیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے کم ہے؟ تو وہ پیسہ، آپ کا پیسہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے ان کی جو جیب میں ہے، جو گھوڑے کھا رہے ہیں گدھوں سے لے کے، وہ پیسہ جو ہے انہیں گدھوں کو کچلنے میں لگ رہا ہے۔ تو اس لیے اب گدھوں کو ہی عقل کرنی پڑے گی کہ گدھا بننا چھوڑیں، اب ذرا تھوڑا سا بہت ہوئی عقیدت، اب ذرا انسان بنے۔ جس خدا نے آپ کو انسان بنایا ہے، انسان پیدا کیا ہے، اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ انسان ہی تھے، آپ نے ساری زندگی گدھے بن کے کیوں گزاری، اس کا بھی حساب کتاب آپ نے ہی دینا ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن کیجئے، بہت ٹن ہو کے زندگی عقیدت میں گزار لی۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ جن کے پیروں فقیروں کو آپ اڑا رہے ہیں آسمان پہ پر تھما کے، وہ اڑنے جوگے بھی ہیں کہ نہیں؟